اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین، آپ کی میزبان بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں سٹی آف نالج اکیڈمی سے۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور رمضان المبارک خیر و عافیت سے گزر رہے ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ آپ اپنے روزوں کو پورا کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمارے روزوں کو مقبول قرار دے اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ۔ آج جو ہم دعا آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کو دعائے مجیر کہا جاتا ہے، اور یہ دعا وہ ہے جو ہر شخص کے لیے بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان عربی میں ہے، لیکن پھر بھی اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیونکہ پڑھ تو لیتے ہیں لوگ، یقیناً آسان ہے کیونکہ لیکن اس کا ترجمہ بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ بہت ہی مجرب دعا ہے، اور یہ وہ عظیم الشان دعا ہے جو حضرت رسول اکرم سے منقول ہے۔ حضرت رسول اکرم سے منقول ہے کہ جبرائیل آپ کے لیے اس دعا کو اس وقت لائے جب آپ مقام ابراہیم پر مشغول نماز تھے۔ مقام ابراہیم، خدا ہم سب کو اس کی زیارت کرائے، بالکل جو خانہ کعبہ کے سامنے ہے۔ جناب ابراہیم نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور آپ کے پتھر نے اپنے سینے پہ اس کا نقش لے لیا تھا آپ کے پائے مبارک کا، تو وہ اس مقام کے اوپر بہت ہی عبادت کا بہت ہی زبردست کہا گیا ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ جب بھی آپ طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں تو آپ کو 2 رکعت نماز وہاں پہ پڑھنی ہوتی ہے، اور جب وہ وہاں پہ مصروف عبادت تھے تب جناب ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کے آئے۔ کفمی رحمۃ اللہ نے بلد الامین اور مصباح میں اس دعا کا ذکر کیا ہے، اور اس کے حاشیے پر اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ 1-2 فضائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ دعا پڑھے گا، یہ اس لیے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ اب 13، 14، 15 آنے ہی والی ہے، تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ بارش کے قطروں، درخت کے پتوں اور صحرا کے ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حضور نے بتائی ہے اس کی، یعنی کہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، صدق دل سے اگر توبہ کرے، اور اس میں یہ سب توبہ ہی کے بارے میں، پناہ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس پہ اپنی نظر رحمت کرے گا۔ مریض کی شفا، قرض کی ادائیگی، مالداری اور تمنگری اور رنج و غم کے دفیع کے لیے یہ دعا بہت مفید ہے، یعنی کہ فوراً دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ جب آپ اس کو اس کے نام سے پکاریں گے رحمان و رحیم کے، تو یقیناً وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہماری توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا پہلا تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کون سی دعا ہے یہ۔ سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مالک تعالیت یا مالک اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا قدوس تعالیت یا سلام اجرنا من النار یا مجیر۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں جو کہ رحمان و رحیم ہے۔ پاک و منزہ ہے اے اللہ، بلند ہے تو اے رحمان، پناہ دے ہمیں جہنم سے پناہ دے۔ پاکیزہ ہے تو اے رحیم، بلند ہے اے کریم، ہمیں جہنم سے پناہ دے۔ پاکیزہ ہے تو اے بادشاہ، بلند مرتبہ ہے مالک،
ہمیں جہنم سے نجات دے۔ اجرنا من النار یا مجیر کا مطلب ہے ہمیں جہنم سے پناہ دے، اس آگ سے پناہ دے جو تیرے غصے کی بھڑکائی ہوئی ہے۔ سبحانک یا قدوس تعالیٰ یا سلام اجرنا من النار یا مجیر، پاکیزہ ہے تو ہے، پاکیزہ صفات بلند مرتبہ ہے، اے سلامتی بخشنے والے ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، امان دینے والے، بلند مرتبہ ہے تو ہے، نگرانی کرنے والے ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، صاحب عزت، بلند مرتبہ ہے، صاحب جبروت ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، صاحب کبریائی، بلند مرتبہ ہے، صاحب بزرگی ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، خالق، بلند مرتبہ ہے، موجد یعنی ایجاد کرنے والے، پیدا کرنے والے ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، صورت گر، بلند مرتبہ ہے، تقدیر ساز ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، ہادی، بلند مرتبہ ہے تو ہے، باقی، ابدی باقی ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، عطا کرنے والے، بلند مرتبہ ہے، اے تو توبہ قبول کرنے والے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، کشادگی دینے والے، بلند مرتبہ ہے، آرام دینے والے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، میرے سردار، بلند مرتبہ ہے، میرے مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، قریب، بلند مرتبہ ہے، نگران ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، ایجاد کرنے والے، بلند مرتبہ ہے، پلٹانے والے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، قابل حمد، بلند مرتبہ ہے، اے صاحب مجدد و کرامت ہمیں جہنم سے نجات عطا کر دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، قدیم، بلند مرتبہ ہے تو ہے، عظیم ہمیں جہنم سے نجات عطا کر دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، بخشنے والے، بلند مرتبہ ہے، قدردانی کرنے والے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، شاہد، بلند مرتبہ ہے، شہید، شاہد یہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں جہنم سے نجات پناہ دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، مہربان، بلند مرتبہ ہے، محسن ہمیں احسان کرنے والے ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، اٹھانے والے، بلند مرتبہ ہے، رہ جانے والے ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، حیات دینے والے، بلند مرتبہ ہے، موت دینے والے ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، شفیق، بلند مرتبہ ہے، رفیق، دیکھیں اس سے زیادہ کون شفقت کرنے والا ہوگا اپنے بندوں پہ۔ پاکیزہ ہے تو ہے، شفیق، بلند مرتبہ ہے، رفیق ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، انیس یعنی دوست، بلند مرتبہ ہے تو ہے، مونس ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، جلیل، بلند مرتبہ ہے تو ہے، جلیل ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، باخبر، بلند مرتبہ ہے تو ہے، صاحب بصیرت ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، لائق حمد و ثنا، بلند مرتبہ ہے، صاحب دولت و غنی ہمیں جہنم سے نجات عطا کر دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، معبود، بلند مرتبہ ہے، موجود ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، غفار، بلند مرتبہ ہے، قہار ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، قابل ذکر، بلند مرتبہ ہے، قابل شکر ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، جواد، بلند مرتبہ ہے، پناہ گاہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، عین جمال، بلند مرتبہ ہے، عین جلال ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ پاکیزہ ہے تو اے سب سے آگے رہنے والے، بلند مرتبہ ہے، روزی دینے والے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو ہے، صادق الوعد، بلند مرتبہ ہے، شگافتہ کرنے والے ہمیں جہنم سے پناہ دے دے، یعنی اس کے وعدے سب سے زیادہ سچے ہیں۔ پاکیزہ ہے تو ہے، سننے والے، بلند مرتبہ ہے، بہت جلد قبول کرنے والے ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ پاکیزہ ہے تو اے بلند مرتبہ، اے بلند مرتبہ، اے موجد ہمیں جہنم سے نجات عطا کر دے۔ پاکیزہ ہے تو اے نظام عالم کو چلانے والے،
بلند مرتبہ ہے، اے عالی مرتبہ ہمیں جہنم سے نجات دے، عطا فرما دے۔ پاکیزہ ہے تو اے فیصلہ کرنے والے، بلند مرتبہ ہے راضی ہو جانے والے، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ دیکھیں ہم جب بار بار کہیں گے کہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے، اور جہنم کے بارے میں کس قدر تذکرہ ہے قرآن حکیم میں، کیسی اللہ کے غصے کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی۔ انسان کو خود ہی بچنا چاہیے یہ سوچ کے چھوٹی سی شمع کے اوپر، کینڈل کے اوپر تو ہم اپنی انگلی رکھ نہیں سکتے، تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں کیسے بے دریغ چلے جائیں گے۔ بس وہی ہمیں اس سے پناہ دے سکتا ہے، اور کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اس نے ہمارے حوالے کیا ہے، اس میں جتنی بھی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں اپنی زبانوں کو بند کر لیں، لوگوں کی غیبتوں سے، لوگوں کی باتوں سے، بس اپنے میں مصروف رہیں کہ میں نے کیا کیا اس اتنی عمر گزرنے۔ تو بس یہ دعا جس وقت پڑھیں یہی تصور کریں، پروردگار ہم نے پوری زندگی اپنی نہ جانے کن کن کوتاہیوں میں گزار دی، اگر تو ہمیں آج بھی بنانے دے گا، اس شب کو بھی، اس دن کو بھی پناہ نہ دے گا، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو پروردگار عالم سے بہت بہت دعا کریں، اپنے لیے بھی، اپنے دوستوں، اپنی اولادوں، اپنے نسلوں، اپنے بزرگوں، اپنے جانے والوں، اپنے رہ جانے والوں کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نجات دے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو دوسرا حصہ بھی اس کا بتائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔